فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بسر سما مدد قبلہ مدد کعبہ امام مدد امداد کن اسبن غم آزاد کن کر دی دنیا شاد دنیا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے پڑے. اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احسان مند بنایا. الحمدللہ اس احسان مندی کا یہ ثبوت ہے کہ ہمارے محسن و آقا وہ ہمارے ماوا و منجا سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان حضرت سیدنا معین الدین اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات مبارکہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. یہ حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا کہ ہندوستان کی سلطنت اللہ پاک نے خواجگان چشم کو عطا فرمائی. ہندوستان کا ہر ولی جو صدقہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ملے، خواہ غوث اعظم کی بارگاہ کا ملے، وہ خواجگان چشم کے ذریعے و وسیلے ہی سے اللہ پاک عطا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا ہر سلسلے کا جو بھی بزرگ دیکھا گیا ہے وہ خواجگان چشت فیض کے اکتساب کے لیے تیمناً تبرکاً برکتاً چشتیہ خلافت ضرور رکھتا ہے، چشتیہ اجازت ضرور رکھتا ہے. الحمدللہ ہمارے خان والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمتیں وہ برکتیں وہ رفعتیں عطا فرمائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب مقرب بندے جن کے دنیا سے رخصت ہونے پر مہر محبت جن کی پیشانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرد فرمایا ہذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ تعظیم صحرا جو سجایا. یہ اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کی محبت میں انہوں نے دنیا سے رخصت پائی کا عظیم صحرا جو خواجہ عالم حضرت خواجہ خواجگان حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارکہ پر لکھا ہوا پایا. اس بارگاہ سے ہمیں بھی اکتساب فیض کا اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا. یہی بات ہے کہ ابھی آپ نے حضرت شاعر اسلام سے جو عمدہ کلام آپ نے سماعت فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشرب ہمارا قادری ضرور ہے مگر ہمارے عشق اور محبت میں چشتیہ رنگ بھی شامل ہے. خواجہ ہندوپال بلکہ خواجہ عالم حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم کھاتے ہیں بابا کے دہل اس کا احترام کرتے ہیں. ہمیں کوئی عیب نہیں، ہمیں کوئی اس کے اندر دو رائے نہیں کہ خواجہ پاک کو اللہ پاک نے غوث اعظم کا نائب بنا کر کے ہندوستان میں سلطان الہند رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے عطائے رسول بنا کر کے بھیجا. تو ہمیں جو بھی ملتا ہے ہندوستان کے علاوہ اور ہندوستان کے اطراف میں جہاں بھی ملتا ہے ہمارا تو تصور یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں غوث پاک کا صدقہ بھی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہی کی برکت سے عطا فرماتا ہے. الحمدللہ عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے بڑی عظمت اور ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم غوث اعظم سے بھی محبت رکھتے ہیں اور حضرت خواجہ غریب نواز سے بھی محبت رکھتے ہیں. ہم یارویں کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور چھٹی شریف کا بھی اہتمام کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ اے آدھا دیکھو ہم تم ہمیں یہ نہ کہہ دینا کہ قادری ہے تو غوث اعظم سے دور گیا ہے تو خواجہ پاک سے دور ہو گیا ہے. نہیں، بلکہ جو سچا قادری ہوگا وہ سچا چشتی بھی ہوگا، غوث اعظم سے محبت رکھنے والا خواجہ پاک سے بھی محبت کرنے والا ہوگا. اس لیے کہ ہمیں ان کا صدقہ بھی جو ملنا ہے یہی ہمیں ملنا ہے، انہی کے صدقے میں ملنا ہے. ان کی کفش برداری نہ ملے تو ہمیں غوث اعظم کی بھی رحمت کا حصہ نہ ملے. اس لیے کہ ہر علاقے کا ایک قطب ہوتا ہے، ہر
زمین کے حصے کا ایک نگہبان اللہ کی باطنی جو حکومت اللہ قائم فرماتا ہے اولیاء کے درمیان، اس حکومت کا ایک شہنشاہ، ایک بادشاہ بے تاج ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انتخاب فرماتے ہیں، اس کا تقرر فرماتے ہیں۔ تو وہ انتخاب، جو نظر انتخاب جہاں جا کر کے ٹھہری ہے، وہ ایک ذات حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ غیاث الدین کے بیٹے نے خراسان کی پہاڑیوں میں عجم کی انتہا کر دی، قریب اللہ تعالیٰ اسے ہندوستان کی سلطنت عطا فرمائے گا۔ واللہ تبارک و تعالی عالم، مگر ہاں ہمیں یہ ضرور ملتا ہے کہ غوث اعظم سے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی قریبی رشتہ بھی ہے، اور آپ کا اقتصاد کا بھی قریبی رشتہ ہے۔ تقریباً کم و بیش 55 دن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا، جن میں سے 40 دن ایک کمرے میں رہے۔ خواجہ کو غوث اعظم نے کیا کیا نوازا، وہ نوازنے والے جانے، وہ لینے والے جانے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ رہبر ہے تو یہ ہمارے ہادی ہیں، ان کے دامن کو اگر پہنچنا ہے تو ان کا ادب کر کے ہی ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یہاں بے ادبی کر دیں اور توقع کریں گے کہ غوث اعظم ہم سے خوش ہو جائیں گے، خدا کی قسم کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہی کے نائب ہیں، انہی کے بنائے ہوئے، انہی کے سجائے ہوئے، انہی کے نکھارے ہوئے ایک بہرے نایاب ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہندوستان میں عطا فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ پاک کی محبت غوث اعظم سے حق ہے، یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں غوث اعظم کی محبت بھی باقی ہے۔ خواجہ پاک اگر نہ چاہتے تو پھر کسی کی محبت ہمارے دل میں نہیں بن جاتی۔ خواجہ پاک ان سے محبت فرماتے ہیں تبھی ہمارے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے، اور سلطنت چشتیہ سلسلے کو ضرور ہے، مگر قادری مشرق کا عروج اللہ پاک نے غوث اعظم کے صدقے میں ہندوستان میں عطا فرمایا ہے، وہ بھی خواجہ پاک خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر کرم ہی کا صدقہ ہے۔ الحمدللہ وہ بھی اپنے آقا سے جوڑتے ہیں، ہم بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور آپ کے غلامان اکرام جو اولیاء کرام میں ہیں ان سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور ان کے جو سردار ہیں اہل بیت اور اصحاب ان سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ یہی ہمارا مسلک، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا مشرب یہ ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ چند وہ جملے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے لے کر کے اور خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے لے کر کے آپ نے بے شک ہمارے استاد گرامی سے سن لیا ہے۔ کچھ جملے آپ کے ذہنوں میں کئی مرتبہ سنے ہوئے ہوں گے، مگر بار بار ان کا ذکر ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ ہماری محبت کی دلیل ہے کہ ہم جس طریقے سے غوث اعظم کے عشق میں ڈوبے رہتے ہیں، اسی طریقے سے خواجہ عالم حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے بھی سرشار رہتے ہیں۔ ہم بے شک جس طریقے سے خراج عقیدت ادھر پیش کرتے ہیں ادھر بھی پیش کرتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں ملے گا تو انہی کے در سے ہمیں ملنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اولیاء کرام ہمیں یہ عظیم راز و اسرار بتا گئے کہ جو بھی دنیا میں ولی ہوگا وہ غوث اعظم سے ضرور عقیدت رکھنے والا ہوگا، اور ولایت کے بلند مقامات پر جب وہ فائز ہوگا تو غوث اعظم کی رفعتوں کا اعتراف کرنے کے بعد ہی اسے فائز کیا جائے گا۔ اگر وہ اعتراف نہیں کرتا ہے تو ولایت سلب کر لی جاتی ہے۔ علاوہ سے دوسرے مسائل، دوسری گفتگو ولایت کے مقام و مراتب پر گفتگو کرنا مقصد نہیں، حالات حاضرہ کے تحت چند وہ پہلو جو آج ہمارے درمیان جاری و ساری ہونے والے عادتوں کی طرف ایک زہریلا ناسور بن کر کے جس طریقے سے ہمارے درمیان کچھ عادتیں جاری ہو چکی ہیں، ان عادتوں کی طرف توجہ دلانا اور عقائد کی پختگی کے ساتھ اخلاق اور کردار کی سکھرائی کی طرف بھی توجہ دلانا ہمارا مقصد ہے۔ عزیزان محترم، آج کی یہ جو محفل ہم نے اپنے اکابرین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع کی ہے، یعنی یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم نے جو اہتمام کیا ہے، حاصل اس کا مقصد آخر میں کیا ہے؟ کیا چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے اپنے بزرگوں کا چرچا ذکر سنا اور اپنے دل کو سکون پہنچایا، گھر میں جا کر کے ایسے سو گئے کہ نہ ہمیں کسی چیز کا خوف، نہ ہمیں کسی چیز کی فکر ہے، نہ صبح کی اذان کی ہمیں کوئی خبر ہے، نہ نماز کا ہمیں ہوش ہے۔ ایسی سوچ کے لیے، ایسی نیند کے لیے ان بزرگوں کا ذکر نہیں سنایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال مبارک ہوا تو آپ کا سر سجدے مبارک کے اندر تھا۔ بھی عبادت تہجد گزاری بلکہ مکمل پوری رات عبادت میں
آپ نے صرف کیا. آج ہمارے پاس ہے کہ ہم بیمار ہیں تو ہم سونا زیادہ چاہتے ہیں, ہم اگر طبیعت خراب ہے تو آرام زیادہ لیتے ہیں, مگر اکابرین ہمارے سلف صالحین کو ہم دیکھتے ہیں وہ جسم ان کا جتنا بیمار ہوتا اتنا وہ اللہ کی عبادت سے مصروف بتایا کرتے ہیں. گویا کہ جسم کو بتا رہے ہیں کہ جسم تجھے مجھے بہکانے کی اگر جتنی طاقت آسمانی ہے آزما لے, مگر جو ایمان کی بلندی اور محبت رسول اور اللہ کے دین کی عظمت کے مینار جو میرے دل میں قائم ہو چکے ہیں, چراغ جو میرے دل میں روشن ہو چکے ہیں, کبھی اس میں بجھنا تو دور کی بات ہے اور بھڑاہٹ بھی نہیں پیدا ہوگی. وہ عظیم الشان اپنے اسی انداز سے چلتے ہوئے رہیں گے, روشنی بکھیرتے رہیں گے. تو ہار جائے گا مگر میرا عشق کبھی نہیں ہار سکتا ہے, میری اطاعت کبھی نہیں ہار سکتی ہے. میں اللہ کی عبادت میں کبھی اپنے آپ کو غافل نہیں کرنے والا ہوں. یہی وہ ثبوت دیتے ہوئے ہمارے درمیان ان کے کردار کی مثال چھوڑ کر کے چلے گئے, جن کی تاریخ کو ہم سنتے ہیں, جن کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں, ہمارے بچوں تک پہنچ جاتے ہیں. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کی کرامتیں سن کر کے خوش ہو جاتے ہیں, مگر ان کی عبادتوں کی طرف کیوں ہم عادی نہیں بنتے ہیں. وہ رات بھر عبادت کر رہے ہیں تو ہم کم سے کم 5 وقت نماز کی پابندی سے پڑھ سکتے ہیں. بستر پر لیٹنے سے پہلے ہم چند تسبیح کے دانے تو اللہ کے ذکر کے ضرور ڈلا سکتے ہیں. وہ رات بھر عبادت کرنے کی طاقت ضرور رکھتے ہیں, مگر کیا ہمارے انگلیوں میں اتنی بھی طاقت نہیں رہے گی, نہیں رہ گئی کہ چند تسبیح کے ہم گنتی پوری کر لیں. 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح ہم پڑھ لیں کہ ہماری انگلیوں میں اتنی بھی طاقت نہیں رہ گئی. نوجوانوں, آپ کے انگلیوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, گھنٹوں آپ اس انگلیوں سے موبائل کا استعمال کرتے رہتے ہیں. رات کے 12 سے 3 4 بج جاتے ہیں, مگر جب چیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہی انگوٹھے کا استعمال ہو رہا ہے, وہی انگلیوں کا استعمال ہو رہا ہے, مگر وقت برباد ہو رہا ہے. اگر آپ اتنے دیر اللہ کی تسبیح اپنے ہاتھ پر گر لیں تو قیامت میں یہ ہاتھ ہمارے خلاف میں ہمارے گناہوں کی گواہی نہیں بلکہ ہماری نیکیوں کی گواہی دیتا ہوا شفاعت کرنے والا ہاتھ بن جائے گا. آج وہ ہاتھ جو ہم لیپ ٹاپ میں لے کر کے, لیپ ٹاپ سے کمپیوٹر سے لے کر کے فون تک کے ہم جو استعمال کر رہے ہیں, وہ انگلیاں کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ضرور کہیں گی, مولا سب تیری عبادت کے لیے جب کھڑے ہو جایا کرتے تھے, عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے, تو یہی وہ انگلیاں ہیں جس کو یہ فون استعمال کرنے میں مصروف کر دیا کرتا تھا. یہی وہ خواہشیں ہیں کہ یہی وہ ہاتھ ہیں کہ وہ مجھے تیری عبادت و اطاعت سے غافل کر کے دنیا میں لگا دیا کرتا تھا. کیونکہ ہاتھ کا, جسم کا ہر حصہ اللہ پاک نے انسان کے تابع فرمایا ہے اور اس کے ہر حصے کے استعمال کا اسے سوال کیا جائے گا. میں نے تجھے انگوٹھا دیا تو انگوٹھے کا تو نے کیا استعمال کیا, انگلیاں دی تو انگلیوں کا کیا استعمال ہوا, آنکھیں عطا ہوئی تو آنکھوں کا کیا استعمال ہوا, زبان عطا ہوئی تو زبان کا کیا استعمال ہوا, جسم عطا ہوا تو جسم کا کیا استعمال ہوا, دل عطا ہوا تو دل کا کیا استعمال ہوا. وہ سب جواب ہم کو دینا ہوگا. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الانسان, اے انسان, ہاں غرک بربک الکریم, وہ کون سی چیز ہے آپ نے جس نے تمہیں رب سے غافل کر دیا. وہ رب کون سا ہے؟ مہربان. یہاں پر دیکھیں اللہ پاک نے یہاں پر بربک الکریم فرمایا, باللہ العظیم فرما سکتا تھا. اللہ پاک اپنے اس میں جلالت کے ساتھ بھی یاد فرما سکتا تھا, اپنے ذکر کا وہاں اظہار کر سکتا تھا اور دوسرے صفات کا بھی اظہار فرما سکتا تھا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بربک الکریم فرمایا, اس لیے کہ یہ خطاب عام ہے. یا ایھا الانسان یہاں پر فرمایا جا رہا, اور جہاں کہیں بھی خطاب عام ہوتا ہے اکثر کلام مجید کا یہ طریقہ ہے, اللہ پاک کا یہ طریقہ ہے کہ وہاں اپنی ربوبیت کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوگوں تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے ہاتھوں سے رزق کما لیتے ہو, اپنے ہاتھوں سے تم اپنی جان کو بچا لیتے ہو, اپنے آپ تم دنیا کے اندر ترقی کر جاتے ہو. ہرگز نہیں ہے, جب تک کہ تمہارا پالن ہار تمہارا خیال نہ کرے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اللہ پاک اظہار کر رہا ہے, بتا رہا ہے جس طریقے سے اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, فرماتا ہے اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. ربوبیت کی اور خالقیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے. یہاں بھی یہی بتا رہا ہے رزق تمہیں دینے والا رب ہے, سانسیں دینے والا تمہیں رب ہے, جان دینے والا تمہیں رب ہے, زبان دینے والا تمہیں رب ہے, تمہارے دلوں کی دھڑکنیں دینے والا رب ہے, تمہیں اولاد دینے والا رب ہے, تمہیں بیوی دینے والا رب ہے, ماں عطا کرنے والا رب ہے, بہن بھائی دنیا کی ساری نعمتیں دینے والا رب ہے, اور آخر ایمان کی عظیم عظمت بھی دینے والا رب ہی ہے. مگر افسوس کیا تمہارا یہ حال ہو گیا ہے جو ساری نعمتیں دینے والی
ہمارے جو گناہ ہیں ان گناہوں پر اگر اللہ پاک پکڑ فرما لے تو ہمیں ایک دانے کا بھی حق نہیں ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، ایک سانس کا بھی حق نہیں جو اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ صبح سے شام تک کتنے سانس لیتے ہیں، کبھی گننے کی کوشش کریں، گن کے تھک جائیں گے مگر گن نہیں سکتے کہ کتنی سانس آپ لے رہے ہیں۔ ہر ایک سانس کی قیمت آپ اس وقت پر اندازہ لگا سکتے ہیں جب وہی سانس رک رہی ہوتی ہے۔ کروڑوں روپے کے اس طریقے سے گڈیاں لے کر کے ڈاکٹروں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اس ایک سانس کے بچانے کے لیے آپ زمین و آسمان کو ملانے کی جستجو کرتے ہیں۔ وہی ایک سانس نہیں، صبح سے شام تک کتنی سانسیں رب تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، اے لوگوں وہ رب کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بہترین تخلیق فرمائی ہے، تمہارا جسم بنایا ہے، تمہارے لیے انتظام فرمایا ہے، تمہیں بہترین طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم کو ملایا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ساری نعمتوں کا اظہار فرما رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ ما فرماک بربک کرے، آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں اپنے رب سے غافل کر دیا۔ آج ہمارے پاس جھوٹ کا بازار اتنا گرم ہو گیا ہے کہ جھوٹ کا ایک تہوار بنایا جا رہا ہے۔ یقیناً علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا، میرے استاد محترم حضرت مفتی سرفراز احمد برکاتی صاحب قبلہ اللہ پاک ان کی عمر میں صحت کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ فقیر کے حق میں بہت زیادہ وہ محبت کرتے اور بہت زیادہ میرے متعلق سے تعریفی توصیفی کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو کما حق میرے اندر جاری فرما دے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو شاگرد کا کتنا بھی اونچا پہنچ جانا یہ اس کا از خود کوئی فضل و کمال کا مرتبہ نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے اساتذہ کا کچھ نہ کچھ کمال ہوتا ہے جس میں اسے نکھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد دے دیتا ہے۔ شاگردی کی اختیار کرنا یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ غوث اعظم کا طریقہ ہے کہ ہم شاگرد بنتے ہیں اور اپنے استاد کی برابر ادب و توقیر کرتے ہیں، مگر یہ ان کی محبت ہے کہ نسب کی محبت ان پر غالب آ جاتی ہے ہماری، وہ ہمارے ساتھ ادب احترام کرتے ہیں، ورنہ اساتذہ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ انہوں نے ان کو پڑھایا لکھایا تبھی تو ہم نے وہاں جا کر کے پڑھانے کی صلاحیت پائی، ان کی مہربانی ہے، ان کا فراخ دلی ہے جو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی اور نوازے، آخرت میں بھی اور نوازے۔ آخرت میں کیا کہنا، سرکار غوث پاک نوازنے والے، سرکار غوث پاک جب نوازیں گے تو کیسے نوازیں گے؟ اللہ اکبر، چور بھی ہوتا ہے تو اولیاء کا سردار بنا دیا، یہاں پر جو ان کی آل کو نکھارنے والا ہے تو کتنا کیا کیا نوازیں گے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ چند جملے سرکار غوث پاک کی عطا پر نازا ہو کر کے تحدید سے نعمت کے طور پر میں نے کہہ دیا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ نے ہمارے اساتذہ سے دیگر علماء سے سنا ضرور ہوگا، ضرور یہ باتیں آپ تک پہنچی ہوگی، مگر پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ 1 اپریل کے متعلق سے ایک چیز چلتی ہے، اپریل فول جسے کہا جاتا ہے، ہمارے نوجوان بھی اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جب ہمارے علماء منع کرتے ہیں جھوٹ بولنا حرام ہے، چاہے مذاق سے بولو، چاہے اچھے سے بولو، چاہے جیسے بھی بولو، جھوٹ ہی ہے، اللہ کی لعنت ہے، حرام ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ ہنستے ہوئے چلے جاتے ہیں، مولانا صاحب ہوتے ہیں ہم تو زندگی کر رہے ہیں، دوست آیا بیوقوف بنانا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خوشی کا موقع۔ کیا کبھی یہ سوچنا آپ نے گوارا کیا کہ آخر اس دن کا، اس بات کا، اس کا کیا تعلق ہے کہ آج ہمارے درمیان اس طریقے سے یہ چیز جاری ہو ساری؟ جس طریقے سے 6 رجب کا جیسے ہی نام آتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً چمک جاتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ 6 رجب کا وہ دن ہے جس دن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول سلطان الہند دنیا سے تشریف لے گئے اور رفیق اعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام اعلیٰ سے سرفراز فرمایا، اپنی رحمتوں میں جلوہ باری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان موقع بھی عطا فرمایا، رحمتوں میں گھر باری کے اندر آپ کو جگہ بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ تو وہ مقام ہم سمجھ جاتے ہیں کہ 6 رجب جیسے ہی ہم سنیں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ چھٹی شریف خواجہ پاک کا عرس ہے۔ 11 ربیع الاول کا نام آتا ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ سرکار غوث پاک کا، ربیع الاخر کا جب نام آتا ہے تو سرکار غوث پاک کا عرس ہم سمجھ جاتے ہیں۔ ربیع الاول شریف کا نام آتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم پناہ کی ولادت کا دن ہمیں تصور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے رمضان کے اب روزے ہم پر فرض ہو رہے ہیں۔ شعبان، ہر چیز کا ہمیں کچھ نہ کچھ تعلق ہے، مگر یہ جو ہم ہنسی کھیل میں جس چیز کو لے رہے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں جو اس سے غافل ہیں اور غافل ہی رہتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ 1 اپریل کا جو دن ہے، 1 اپریل کے دن جو پھول بیوقوف بنایا جاتا ہے، اس کی ایک وہ ایسی حقیقت
حقیقت ہے کہ جس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلام کے جاننثار اور اسلام پر پابند رہ کر کے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دینے والے چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچوں سے لے کر کے عمر رسیدہ بڑے بڑے بزرگ حضرات، جاہل ان لوگوں سے لے کر کے اور علم کے شہسوار بڑے بڑے اجل علماء کرام اور علم کا ایک عظیم سرمایہ کو سمندر میں ڈبو دیے جانے والے دن سے اس کا تعلق ہے۔ اندلس کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اندلس جسے آج اسپین کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلیل القدر وفادار غلام حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کے جفا کشی اور جاں بازیوں کا بہترین سنہرا باب لکھا گیا کہ آپ 500 سے 700 لوگ لے کر کے جب آپ اسپین کی سرزمین پر اترتے ہیں کشتیوں کو جلا دیتے ہیں تاکہ واپس جانے کی کوئی صورت باقی نہ بچے، آپ وہاں پر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ کے حساب اور آپ کے اخلاق آپ کے کردار کو دیکھ کر کے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ وہاں جنگیں لڑی جانے کے لیے وہاں میدان کارزاروں کا اہتمام نہیں ہوا، تلواریں کتنی ہیں 700 لوگ ہیں، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، بڑے بڑے بادشاہان ہیں، مگر اسلام کا بول والا اللہ پاک اسلام پر پابند رہنے والے عظیم الشان ہمارے سپہ سالار ہوں، ہمارے جرنیل ہو یا ہمارے اولیاء صالحین ہو، ان کے کردار کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک نے اسلام کی عظمت کو بتایا۔ جب ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، ایک بڑھیا تھی جو جا رہی تھی بڑی کاہنہ اور بڑے زیادہ طور پر نجوم کا علم رکھنے والی اس علاقے میں جانا جاتا تھا، حضرت طارق بن زیاد یہاں سے گزرنے لگے، اس نے طارق بن زیاد کی پیشانی کو دیکھا اور کہا اے نوجوان ٹھہر جا، میں تیری پیشانی پر ایک ایسا چمکتا ہوا نور دیکھ رہی ہوں کہ ان قریب تو اس ملک کا حاکم بن جائے گا، یعنی اس ملک کا بادشاہ بن جائے گا، میں تیری ترقی کو دیکھ رہی ہوں۔ مسکرا کر کے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ فاتح بننے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے نیت سے آئے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آئے، اللہ کے دین کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے آئے ہیں، وہ تخت پر بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے۔ آگے بڑھے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت سے ممکنات فرمایا، آپ کا زمانہ گزرا، ولید بن عبد الملک کا دور تھا، ولید بن عبد الملک کا دور ختم ہوا، سلیمان بن عبد الملک اور زمانے پر تخت پر بیٹھا، اس وقت پر حجاج بن یوسف ثقفی جو تھا اس کے بھتیجے حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 18 سال کی عمر میں ہندوستان کی سرزمین پر آدھے سے زیادہ ہندوستان پر اسلام کا پرچم لہراتے نظر آ رہے ہیں، 7,000 گھڑسوار لوگوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، مگر 4 لاکھ سے زیادہ کا لشکر آپ کے پاس خود ہندوستانی لوگوں کا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ 4 لاکھ لوگوں کو 7,000 لوگ تلوار سے کیا ڈرا سکتے ہیں؟ وہ صرف اپنے پیروں سے ان کو روند کر کے چلے جائیں تو یہ کچلے جائیں اور مر جائیں، مگر نہ انہیں پیروں سے روندا جا سکتا تھا، نہ تلوار سے ڈرایا جا سکتا تھا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے علمبردار بن کر کے تشریف لائے تھے، اخلاق و اظہار کے بالکل پیکر نمونہ بن کر کے آئے تھے، ان کی محبتوں کو، ان کی عظمتوں کو، ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کو اور ان کی نورانی صورتوں کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ یہاں بھی اسلام کے پھیلنے کا دور بڑھتا چلا جا رہا ہے، ادھر اسپین کی سرزمین پر بھی ایک عظیم الشان ایک بہترین سنہرا باب لکھا جا رہا تھا، اسلام کے ماننے والوں کی بہتات ہو گئی، کثرت ہو گئی، ایک عظیم الشان سنہرا باب اس ملک کا لکھا گیا، باندھا گیا، تاریخ بنائی گئی۔ آج بھی شعراء عرب جو اس سرزمین پر ہمیں ملتے ہیں دوسری سرزمین میں بہت کم ملتے ہیں، اتنا اس سرزمین کو علم سے بھر دیا گیا، اتنا بھر دیا گیا کہ اس زمانے میں علم و ادب کا گہوارہ بنا دیا گیا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء جیسا کہ حضرت شیخ ابو مدین شعیب مغربی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ بھی انہی ممالک سے آپ کا تعلق تھا، آپ اس طریقے سے اجل اولیاء کرام وہاں پر ملتے نظر آ رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ علم و ادب کو بڑھایا گیا، دریا بہا دیے گئے، لوگوں کو علم و ہنر سے آراستہ کر دیا گیا، سب کچھ ہو گیا، مگر افسوس کی بات ہے کہ جب بھی نوجوانوں نے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے، جب بھی نوجوانوں نے لہو و لعب کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا ہے، جب بھی نوجوانوں نے اپنے باپ دادا کی تاریخ کو بھلا کر کے آرام و آسائش کی زندگی کو اپنانا چاہا ہے، عیش و عشرت کی طرف اپنے قدموں کو بڑھایا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں اپنے آپ کو اتارا ہے، تو ایک بھیانک باپ ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انہی بھیانک بابوں کا پیدا کرنے والا یعنی دروازوں کا کھولنے والا ایک بادشاہ کا بیٹا تھا
کا نام ابو عبداللہ جسے کہا گیا ہے تاریخ میں، اس کے باپ دادا مراکش سے تعلق رکھتے تھے، وہاں اسپین کے اندر حکومت کرتے تھے، اور اس وقت پر فرنانڈیز نام کا ایک عیسائی بادشاہ تھا اس زمانے کا، اس نے حملہ کیا اور ابو عبداللہ کو پیسے دے کر کے خریدا، عیش و عشرت میں ڈال کر کے خریدا، عورتوں کے مزے اڑانے کے لیے ظاہر میں دیکھا، مگر اس کو معلوم ہے کہ زنا حرام ہے، قبر میں بھی جلایا جائے گا، حشر میں بھی جلایا جائے گا، رسوائیوں کے سامنا اس کو کرنا ہوگا، مگر پھر بھی دولت کی ہوس پھر اتنی اس پر طاری ہو گئی کہ گناہ میں ملوث ہو گیا، گناہ کا عادی بن گیا۔ اب اس کو بتایا گیا دولت سے خریدنے کے لیے، تو وہ باپ کے ساتھ اور اپنے قوم کے سارے مسلمانوں کے ساتھ اس نے غداری کی، اور عیسائی بادشاہ کو شہر میں داخل ہونے کا، ملک میں داخل ہونے کا موقع دیا گیا۔ الحمراء سے لے کر کے غرناطہ سے لے کر کے الحمراء کے ملک کے اور شہر کے محل کے گلیوں تک کے جب دیکھتے چلے جاتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے مسلمانوں کو ایسے کاٹا گیا، ایسے کاٹا گیا ہے کہ ان کا خون گلیوں میں اتنا بہا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنے تک کے اس میں ڈوب گئے۔ کتنا خون بہا ہوگا، گھوڑوں کے گھٹنوں تک کا خون آ گیا تھا، کتنا مسلمانوں کے خونوں کو بہایا گیا، کتنا انہیں کاٹا گیا۔ نابکار مردود بدبخت نے کیا کیا، کیا معاملہ تھا، کنجیاں تخت کی اور محل کی اس عیسائی بادشاہ کو دیتے وقت کہتا ہے کہ بے وقوف کہتا ہے کہ بادشاہ خدا کی یہی مرضی تھی کہ تمہیں بادشاہ بنایا جائے، معاذ اللہ، بلکہ حقیقت تو یہ ہے اس وقت درد رکھنے والوں نے چیخ اٹھے اور کہا کہ اے نادان، تو کہتا ہے کہ خدا کی یہی مرضی ہے، تو اس لیے بادشاہ ہے، عیسائی بادشاہ کو دے رہا ہے، مگر تو نے اپنے کرتب کو نہیں دیکھا کہ تو نے اس کے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور اس بادشاہ کو لا کر کے تخت پر بٹھا رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا تو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، مگر تجھ جیسے اوروں کے سارے اعمال کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہمیں بھی سزا دینی پڑے۔ اس لیے کہ ایک بات دیکھیں، ایک آدمی گناہ کرتا ہے دوسرے کو بھی سزا مل جاتی ہے، بات کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اسے روک نہیں رہا، گناہ کو کرتے ہوئے دیکھ کر کے آنکھیں نیچی کر کے چلا جا رہا ہے، تو وہ بھی گناہ میں شریک ہو گیا۔ اس وقت پر سارے لوگ مل کر کے اگر اپنے بچوں کو سنبھال لیتے، برائی کی طرف جانے سے روک دیتے، اور ان کے ہاتھوں میں گٹار کی طرح زرعاب نام کا ایک آلہ سب سے پہلے جو بنایا گیا موسیقی کی دنیا میں، وہ اندلس کی سرزمین میں بنایا گیا۔ بادشاہوں کو نشے کی عادت ڈالی گئی، شراب پلایا گیا، اور شہزادوں کو شراب پلائی گئی، اور زرعاب میں اور ناچوں کے انہیں آداب عادی بنایا گیا۔ گٹار کی طرح کمان کے جیسے ایک چیز ہوتی ہے جس کو دھاگا لگا دیا جاتا ہے اور اس کو اس طریقے سے آری کی طرح چلایا جاتا ہے تو ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اس کو ایجاد اگر کیا گیا تو اندلس کی سرزمین کے اندر اسے ایجاد کیا گیا، یعنی رنگ و روغن کی میوزک کی محفلیں وہاں پر بھی سجائی گئی تو ایک دردناک باپ وہاں پر باندھا گیا۔ آج ہمارا حال کیا ہو رہا ہے؟ میوزکوں کی ایسی بے حد گندی محفلیں ہمارے پاس ہیں، ہم نے گھروں میں میوزکوں کو لا کر کے بسا لیا ہے، سینما کو ہم نے گھر میں بسا لیا ہے، ٹی وی کو گھر میں بسا لیا ہے، اور ہم نے اپنے جیبوں میں بھی بسا لیا ہے، مگر ضرورت کی حد تک کہ ہم جو فون وغیرہ جائز طریقے سے استعمال کریں گے، شریعت منع نہیں کرے گی، مگر آپ اسی کا غلط استعمال کریں گے تو یقیناً وہ آپ کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ غلط گندی اور نامحرم چیزوں کو آپ دیکھیں گے، اس میں تصویروں کو دیکھیں گے، گندی چیزوں کو دیکھیں گے، آپ کی آنکھ بھی گناہگار بنے گی، دل بھی گناہگار بنے گا، روح بھی گناہگار بنے گی، آپ خود سراپا گناہگار بنے گے۔ اور ماں باپ دیکھ کر کے جان بوجھ کر کے بچوں کو اگر ایسا کام کرتا ہوا انہیں چھوڑ دیں تو ماں باپ بھی گناہگار بنیں گے۔ یہی حال وہاں پر بھی ہوا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا تھا بچوں کو، دولت دے دیا تھا اللہ پاک نے۔ وہ اسپین کا ایسا زرخیز ملک تھا، ہریالی سے ایسے وہاں پر جو خود ذہن شعراء بھی اگر چلے جاتے تو ایسے نامور انہوں نے شعراء بن کر کے شہرت حاصل کی۔ ان کے کلام ایسے عظیم کلام ہوتے تھے کہ دنیا عرب اش کر اٹھتی تھی۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا، سمجھا کہ وہ زمین کا اثر ہے، وہاں کی زرخیزی کا اثر ہے جو انسان کے مزاج کو بہت زیادہ تازگی دیتا ہے۔ تو علم و فقاہت کے بڑے بڑے شہسواروں کو وہاں پر پہنچایا گیا، بڑے بڑے علماء کرام وہاں پہنچے، جن میں سے ایک ذات حضرت شیخ ابو مدین شعیب مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی ہے۔ آپ بھی وہیں سے تشریف لانے والے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فیض پانے والے لوگ ہیں۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا جس طریقے سے وہاں پر ناچ
گانے کی محفلیں آباد ہوئی، شراب اور کباب کی محفلیں وہاں پر تر و تازہ ہوتی رہی، اور جو گناہوں کی محفلیں بڑھائی جانے لگی۔ حال کیا ہوا؟ انگریز جو چاہتے ہی یہی ہیں، دشمن اسلام تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ مسلمانوں کے اخلاق کو برباد کر دو۔ جب مسلمان کے اخلاق برباد ہو جاتے ہیں تو وہ زمین پر دیکھنے والے مٹی کے جو کیڑا ہوتا ہے کیچوا، اس سے بھی زیادہ وہ بے بس لاچار ہو جاتا ہے، کیچوے کی طرح رہتا ہے، کوئی طاقت سکت نہیں رہتی ہے۔ ہاں، جب تک کہ اس کے اندر کردار اور ایمان اور عظمت کی پختگی رہتی ہے، وہ سنت کا علم بردار رہتا ہے، تو کبھی صدیق بن کر کے نکلتا ہے، کبھی فاروق بن کر کے نکلتا ہے، کبھی ذوالنورین غنی عثمان غنی بن کر کے نکلتے ہیں، کبھی خواجہ خیبر مولا علی شیر خدا بن کر کے نکلتے ہیں، کبھی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بن کے نظر آتے ہیں، کبھی کربلا کے میدان میں حضرت حر سے لے کر کے حضرت علی اصغر تک کے ایک سخاوت اور شہادت کے عظیم الشان پیکروں کا نمونہ بنے نظر آتے ہیں۔ ادھر سے زندگی گزارتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، ہندوستان کی سرزمین تک بھی ہم پہنچتے ہیں تو بادشاہ نہیں ہیں، تخت پر بیٹھے نہیں ہیں، زمین پر چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب چاہتے ہیں بادشاہ کو بدل کے بادشاہ بنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب مسلمان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، اخلاق کا وہ دھڑی بن جاتا ہے، کردار کا وہ پیکر بن جاتا ہے، بادشاہ نہ ہو کر کے بھی بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، تاج والا نہ ہو کر کے بھی تاجور بنا دیا جاتا ہے۔ جو اخلاق کے کردار سے گر جاتا ہے، تاج ہزار سر پر رکھ دو مگر تاج اسے کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہوتی، بلکہ تاج وہ شرما کے دن میں صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں شرف زندگی کا اظہار کرتی ہوتی، وہ خدا جانے وہ معاملات ہمیں اس سے خبر نہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ جب عیسائی حکمرانوں نے جب دیکھا اور جب وہاں سے نکل کے جانے کے معاہدہ ہوا تھا کہ تمہیں مراکش بھیج دیا جائے گا، واپس بھیج دیا جائے گا، یا کسی جگہ پر تمہیں حاکم بنا دیا جائے گا، دوغلی چال تو چلتے ہی ہیں۔ جب بادشاہ بن گئے تو کسی جگہ کی حکومت نہیں دی، کہا جان بچا کے جانا چاہتے ہو تو تم اور تمہارے گھر والوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ تمہیں تو کہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ آخرکار کرتا کیا نہ کرتا، مرتا کیا نہ کرتا، چلا گیا اپنے گھر والوں کو لے کر کے ایک جہاز دیا گیا اسے، اس میں وہ اور اس کے خاندان کے افراد کو لے کر کے موراکو، جو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے مراکش، وہاں پر وہ جا کر کے بچ گیا۔ مگر جاتے وقت سمندر کے کنارے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے الحمرا کے محلات کو دیکھتا ہوا آنکھ سے آنسو بہنے لگا۔ اس کی سگی ماں کہتی ہے کم وقت یہاں جب تو کھڑے ہو کر کے کیا رو رہا ہے، جب ملک کو بچایا جا سکتا تھا، مردوں کی طرح ملک کو تو بچا نہیں سکا، بیواؤں کی طرح کھڑے ہو کر کے کس میں کیا بہا رہا ہے، تیری زندگی کے شرمناکی کے لیے اس سے کیا اور شرمناکی کی بات ہوگی۔ جب تلوار لے کر کے مرد کی طرح بچا سکتا تھا اس وقت تو نے غداری کی، آج عورتوں کی طرح کھڑے ہو کر کے کیا رو رہا ہے، کیا تیرے رونے سے ملک واپس آ جائے گا؟ یہ انگنت لاکھوں جو مسلمان وہاں پر ہیں، ان کے مال، ان کے اسباب، ان کے متاع، ان کے بیوی، ان کے بچے، ان کی عزت و آبرو کا کیا ہوگا، ان کی جانوں کا کیا ہوگا؟ ماں نے چھوڑا مگر تو بے شرمی ہو جاتی ہے، بے حیا باش ہر شے خالی کو کہا گیا ہے، بے حیا ہو جاؤ، جو کرنا چاہو کرو، اور کوئی تمہیں روک کھولنے والی ذہن میں کوئی فکر نہیں پیدا ہوتا، ایسا ہی بے حیا ہو گیا، چلے گئے آخرکار۔ مگر جب ظلم و ستم کی ابھی بات نہیں، وہ جو گھوڑے دوڑائے گئے تھے خون میں گھٹنوں تک کے، وہ تو ظلم کچھ بھی نہیں تھا، ظلم تو اب شروع ہونا ہوا۔ فرنانڈیز نے اتنا ظلم کیا، کوئی گھر سے کسی مسلمان عورت بچی کی عزت و آبرو کو باقی نہیں رکھا گیا، سڑکوں پر لا کر کے پامان کیا گیا، ان کے گھروں سے ان کے بزرگوں کو لا کر کے مارا گیا، بڑوں کے سامنے چھوٹوں کو پامان کیا گیا، ان کی عزتوں سے کھیلا گیا۔ ایسی دردناک داستانیں وہاں پر لکھی گئی کہ ظلم و ستم کے نئے طریقوں کو ایجاد کیا گیا۔ مسلمانوں کو ایسے ظلم دیا کرتے تھے کہ ان کے جسم کو لٹا کر کے زمین پر نہیں بلکہ وہ بڑے بڑے لکڑی کی چرخیاں بنا دیتے تھے، لوہے کی چرخیاں بنا دیتے تھے، انہیں پیٹھ کے بل لٹا دیتے تھے اور ان کے ہاتھوں کو پیروں کو چرخیوں سے باندھ دیتے تھے زنجیروں سے، ادھر بھی پھرایا جاتا تھا ادھر بھی پھرایا جاتا تھا۔ گول لکڑی ہوتی تھی، وہ بڑا کندا جو ہوتا تھا، اس پر دھیرے دھیرے ان کے ہاتھ کے رگیں ٹوٹنے لگتی تھی اور ان کے جسم کی جو ریڑھ کی ہڈیاں ہیں ایک ایک ہڈی چٹک کر کے تڑپ کر کے مرتے رہے، اور ایک ہی سوال ان سے ہوتا رہا، اسلام کو چھوڑ دو تمہیں بخش دیا جائے گا، قرآن کو چھوڑ دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، کلمے کو چھوڑ دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، حاصل سیدھی بات غلامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ خدا کی قسم وہ ایسے جانثار وہ ایسے فرما بردار غلام رہے کہ انہوں نے کہا ہماری جانیں 1000 مرتبہ لینا چاہو تو لے مگر رسول اللہ کی غلامی کو نہیں چھوڑا جائے گا، آپ کی غلامی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ وہ بیدار تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا دنیا تو ختم ہونے ہی والی ہے، ختم ہو جائے کوئی غم نہیں ہے، آقا
اللہ راضی ہو جائے، آخرت سنور جائے۔ خدا ہمیں سنورنے کا ایک اور موقع دیا ہے، شہادت کا موقع دے رہا ہے، تو سبوں نے دل کھول کر کے شہادت پائی۔ ظلم و ستم کے بازار ایسے گرم ہونے لگے، الحمرا کے محل اور قلعے کے میدان میں مسلمانوں کے گھروں سے قرآن مجید کو نکال کر کے لایا گیا اور وہاں رکھ کر کے بڑے بڑے میدانوں میں بڑے بڑے انبار لگا کر کے معاذ اللہ ان کو جلایا گیا، تاکہ مسلمانوں کے پاس شریعت باقی ہی نہ بچے، ان کے اخلاق کو سدھارنے کی کوئی چیز بچی ہی نہ ان کے پاس، علم نام کو ختم ہو جائے گا، جو کچھ رہیں گے اس کے بعد مر جائیں گے تو بچوں کا حال کیا ہوگا۔ وہ وہاں پر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، مگر مسلمان آنکھ سے آنسو بہاتے رہے، تڑپتے رہے، بلکتے رہے۔ چند جوشیلے نوجوان آگے بڑھے تو تیروں سے جسموں کو چھلنی کر دیا گیا، انہیں بھی آگ میں ڈال کر کے جلا دیا گیا۔ جب وہ ان کا حال یہ رہا تو مسلمانوں نے کیا کیا، ہر گھر میں ہر بچے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ ہر بچہ حافظ قرآن تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ قرآن مجید جو کتابی شکل میں ہے اس کو جلا دیا جائے تو اللہ کا کلام ختم ہو جائے گا۔ خدا کی قسم کبھی اللہ کے کلام کو کوئی ایک زبر زیر ایک حرف کی کم و بیشی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس دین کے اس کلام کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خدا اس کا حق حفاظت کرنے والا ہے، کوئی اس میں کم و بیشی نہیں کر سکتا۔ مگر پھر بھی آزمائش ان کی نہیں ختم ہوئی۔ یاد رکھیں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آج آپ کے اخلاق بگڑ جائیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے، مگر آپ کی آنے والی 10-20 نسلوں تک کے وہ سزائیں بھگتنا انہیں پڑے گا۔ 10-20 نسلوں تک کے وہ سزائیں ان کے درمیان جاری ہوں گے، وہ ظلم و ستم کی داستانیں لکھی جائیں گی، یہ آسمان بھی طرف جائے گا، زمین بھی کام جائے گی۔ آج ہم اگر اپنے اخلاق کو سنواریں گے تو آنے والی ہماری نسلیں عزت و شان سے جینے والی ہوں گی۔ آج ہماری زندگی کی کیا باغ و بہار ہے، کیا موبائل اینڈرائڈ استعمال کرنا اور گندی فلمیں دیکھنا یہ باغ و بہار ہے؟ یہ باغ و بہار نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، اپنے اخلاق کو برباد کرنا ہے، اپنے آنے والی 10 نسلوں کو برباد کرنے کا ذمہ ہو رہا ہے۔ 10 نسلوں کے برباد کرنے والی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ عزیزان محترم، اس وقت پر یہ انہوں نے جو کام کیا، آنے والی پشتوں میں کیسے کیسے ظلم و ستم کی بات کھلے، وہاں تک کہ یہ معاملہ کر دیا گیا کہ اگر کوئی بھی مسلمان بن کے اگر رہنا چاہتا ہے تو 50,000 سونے کے سکے اسے دینا ہوگا، 50,000 سونے کے سکے دینا ہوگا، ورنہ اسے عیسائی بن کر کے گلے میں سلیب لٹکا کر کے رہنا ہوگا۔ دولت سبوں کے پاس کہاں سے آنے والی ہے جن کے مال و متاع کو لوٹا جا رہا ہے؟ ارے جن کے گھر میں اپنے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، جب ان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ عزت آبرو بھی باقی نہیں بچی ہے تو دولت کہاں سے ان کے پاس باقی بچی ہوگی؟ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو محتاج تھے، مگر کرتا مرتا کیا نہ کرتا، جن کو کچھ تھا تو ان لوگوں نے دے کر کے بچایا، جب ختم ہو گیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے جان کو بچانے کے لیے ان کے جیسا لباس ظاہر میں ان لوگوں کو دکھانے کے لیے اور سلیب پہننا شروع کر لیا تاکہ اپنی جانیں بچائیں، اپنے بچیوں کی عزتیں بچائیں۔ حال یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ گرجا گھر میں پہلے شادی ہوتی تھی، اس کے بعد گھر میں آتے تھے، خوب روتے تھے، توبہ کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے تھے اور اپنے گھر میں اسلامی شرعی اعتبار سے نکاح کیا کرتے تھے۔ وہ مجبور تھے، وہ مجبوری کی حالت میں انہوں نے وہ کام کیا۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم ہمیں وہ مجبوری نہیں ہے، مگر آج ہمارے نوجوان بچے گرجا گھروں میں جا کر کے شادی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، مندروں میں جا کر کے شادی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارا حال کتنا ہو گیا ہے، ادھر بھاگا جا رہا ہے، ادھر بھاگا جا رہا ہے، اخلاق برباد ہو رہے ہیں۔ کل قیامت میں اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ جو دن کی زندگی کی نفسانی لذت کی تسکین کے لیے جو 10 منٹ سے زیادہ کی اسے کوئی وقت نہیں ہوتی ہے، سب چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ وہ طاقت خدا نے دیا ہے، وہ اس کا ایسا استعمال کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے راستوں پر اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ خدا نے مرد بنایا ہے تو اپنی مردانگی اللہ کے تابع دار رہنے میں دکھائیں۔ زنا کر کے مردانگی کا ثبوت نہیں دیا جا سکتا ہے، شراب پی کر کے مردانگی کا ثبوت نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اگر مردانگی کا ثبوت دینا ہی ہے، اپنا مرد ہونے کا اتنا ہی آپ کا جوش و جذبہ ہے، رات بھر کھڑے ہو کے عبادت کر کے دکھاؤ، پھر اعلان ہو جائے گا، مردانگی کو بھی ناز ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ طاقت دی ہے تو خدا کی عبادت ہو رہی ہے، خدا اسے اور طاقت عطا فرما اور طاقت عطا فرما۔ اور افسوس آج ہمارا حال کیا، گناہوں سے دور ہمیں ہونا تو بہت دور کی بات ہے، نیکیوں سے ہم دور ہو چکے۔ وہ ظلم و ستم ہوتا رہا، بادشاہوں کو معلوم تھا مسلمان اندر سے مسلمان بھی ہے، ظاہر میں وہ سب کچھ کر رہے مگر ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑی۔ لیکن یہ حال اگر پہلے بھی ہوتا تو یہ وقت آتا ہے جب مصیبت آن پڑی
پھر بھی جو بھی کیا بڑا کیا، اس کا کوئی نعم البدل کوئی دوسری مثال کو پیش نہیں کرتا۔ ان کی عظمتوں کو ہماری ساری زندگی اور ہمارے پورے خطے کا سلام۔ کیا عظیم انہوں نے قربانیاں مگر اسلام پر فائز ہے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا، اس نے اپنے جاسوسوں کو گلیوں میں پیدا کیا، انہیں پتہ چل گیا، دھیرے دھیرے گھر میں قرآن پڑھایا جا رہا، بچوں کو حافظ قرآن بنایا جا رہا، یہاں شادی کی جا گھر میں بڑے مگر گھر میں جا کے توبہ کی جا رہا اور نکاح پڑھایا جا رہا۔ اسلامی مراسم پر پوری طریقے سے وہ پابند ہے، علم بھی باقی ہے، عمل بھی باقی ہے۔ اب ہم ان کو نہیں جیت سکتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ سوچ لینے کہ اگر ایک بھی ایسا پابند باقی رہا تو پھر ہمارا پورے کا پورا ملک بھی مسلمان ہو جائے گا۔ ایسے ہی اخلاق کو دیکھ کر کے جو اسلام قبول کیا گیا تھا، پھر وہی اخلاق اگر یہ دیکھ لیں گے تو پھر ہمارے قوم کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ کیا کرنا ہے؟ بادشاہ کا جو سب سے بڑا چالاک اس کا جو مشیر تھا، اس نے کہا کہ انہیں بیوقوف بنایا، انہیں بیوقوف بنایا جائے کہ ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے اور سب کو اکٹھے ختم کر دیا جائے۔ تو جمع کیسے ہوں گے؟ کہا کہ سب کو کہو، اعلان کرا دو، جو کوئی بھی مسلمان ہے یا مسلمان بن کے رہنا چاہتا ہے، وہ یہاں ہمارے ملک میں اگر نہیں رہنا چاہتا ہے تو ہم اپریل کی پہلی تاریخ کے دن مقرر کرتے ہیں کہ وہ سب کے سب الحمرا کے سامنے غرناطہ کے قریب میں جمع ہو جائیں، اور وہاں بڑے بڑے جہازوں کو لگایا گیا ہے، کشتیوں کو لگایا گیا ہے، اپنا مال متا زمین کو چھوڑ کے، سونا چاندی دولت گھوڑے ہاتھی جو بھی تمہارے پاس سب کچھ لے کر کے تم افریقہ اگر جانا چاہو تو جانے کی تمہیں اجازت ہے۔ کھلے طور سے پورا مارچ کا مہینہ شہر شہر گلی گلی اعلان کیا ہے، بڑے بڑے خیموں کو نصب کیا گیا، بڑے بڑے محلوں کے جیسے خیمے بنائے گئے، پانی کی کھانے کی آسائشوں کو رکھا گیا، دعوتوں کا اہتمام کیا گیا اور بڑے بڑے جہازوں کو کنارے پر لگایا گیا۔ مسلمان تھے تو بولے بھائی دھوکہ کھا گئے، وہ سمجھے کہ شاید یقیناً کہ ہمیں جان چھوڑ دے گئے، سب جو دکھانے کے لیے گلے میں سے لگائے ہوئے تھے کھینچ کے پھینکے اور اپنے پاس جو بھی اثاثت کا، علم کا، دولت کا، اولاد کا، زندگی کا، جان کا، سب لے کر کے میدان میں پہنچے، ایک ایک کر کے جمع ہوتے گئے، ایک ایک کر کے جمع ہوتے گئے۔ جب اپریل مارچ کی آخری تاریخ آ گئی تو اب کوئی آخری دنوں میں ایک انسان بھی نہیں آیا۔ جب بادشاہوں کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی ایک مسلمان بھی ان کے علاوہ نہیں بچا ہے باقی، تو انہوں نے کیا کیا؟ سبوں کو کشتیوں پر سوار کیا اور اس دن انہوں نے جشن کا اہتمام کیا، خوب بڑی ناچ کی محفل سجائی اور شراب کا اہتمام کیا اور نہ جانے جو کر سکتے تھے خوب خوب خوشیوں کا اہتمام کیا اور مسلمانوں کو کشتیوں میں سوار کیا۔ پلان کے مطابق جب سمندر میں بحر احمر یا اور بھی جو بھی سمندر کا افریقہ کا ساحل زمین سے لگا ہوا، اس کے بیچوں بیچ جب پہنچے تو پلان کے مطابق کشتیوں میں سوراخ کر دیا۔ جتنی کشتیاں تھیں سب علم کے وہ عظیم سرمائے، جو عظیم عظیم ادارے جو جنہوں نے اپنی جانوں کو دے کر کے وہ بچا کے رکھا، وہ سرمایہ بھی ان کے ساتھ۔ دودھ پیتے بچے بھی ڈوب کر کے مر گئے، ان رسیدہ بزرگ رات بھی ڈوب کر کے مر گئے، عورتیں بھی ڈوب کر کے مر گئیں، مرد بھی ڈوب کر کے مر گئے۔ نہ وہاں مردانگی کام آئی، نہ وہاں بچپن کام آیا، نہ وہاں بڑھاپا کام آیا، نہ وہاں نسوانیت کام آئی، نہ وہاں خصوصیت کام آئی۔ سب کچھ کیا ہوا؟ ایک ایک کر کے پانی میں ڈوب کر کے مر گئے۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا کیا، سب شہید ہو گئے۔ کیوں؟ اگر ان کے جن کے بد اخلاقی کی وجہ سے یہ دن آیا، وہ اگر اپنے اخلاق کو سنوار لیتے تو آج ان کی نسلیں اس طریقے سے پانی میں ڈوب کر کے مرنے والے۔ جب وہ سب ڈوب کر کے مر گئے تو اس دن کو انہوں نے کہا کہ کیا خوب بیوقوف ہم نے بنایا۔ اس دن کی یادگار کو انہوں نے اپریل فول بنا کر کے چلایا اور آج ہم خوشی سے کر رہے ہیں۔ آج آپ میں سے کسی کا بچہ آپ کے گود میں آنے کے بعد چند سانسیں لے اور دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائے تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ ماؤں کی چھاتیوں سے لگے ہوئے شیردار بچے اپنی ماں کے ساتھ چمٹے ہوئے کہ
ماں ہی ان کا سہارا ہے، وہ انہیں بچا لے گی، مگر ماں ڈوبتے ہوئے بھی بچے کو ہاتھ سے اوپر اٹھا رہی ہے تو بھی ڈوب گئی تو بچا رہی ہے۔ مرتے دم تک جن بچوں کو بچانے کی کوشش کی ہے تو بچے نہیں آ رہے، ان کی مرتے وقت پر کیا کیفیت ہوگی، دل کیسے تڑپے ہوگی، وہ بچوں کا حال کیا ہوگا، کیا ہمیں اتنا یہ احساس ہے، اتنی بھی بے غیرتی ہمارے اندر آئے کہ ہم اس دن خوشی منائیں، بلکہ وہ دن تو ہمارے لیے عبرت کا ہے، وہ دن ہمیں اس واقعے کو یاد کر کے وعدہ کرنے کا، عہد کرنے کا دن ہے۔ ایک سال ہمارا گزر گیا، ہم نے کیا اپنے اخلاق کے سنتوں کو سمجھا۔ یہ وہ دن ہے کہ ہمارے بھائیوں کو، ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بچوں کو جان سے مار دیا گیا، تڑپا تڑپا کر پانی کے گھوم 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 ان کے پیٹ میں اتر کے تڑپ تڑپ کر کے وہ ان کو اس دن کی اگر ہم یادگار کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس دن ہمیں نیک بننے کا ارادہ ہے۔ ہماری جو زندگی گزری ہے ایک سال کی، اس میں ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں، اس سے توبہ کر کے سدھرنے کا۔ آج ہم اخلاق کو نہیں سدھاریں گے تو یاد رکھ لیں، آپ دیکھ رہے ہیں آج برما والوں نے اخلاق کو چھوڑا تو آج کیا صلح ہو رہا، سیریا والوں نے اخلاق کو چھوڑا تو کیا صلح ہو رہا، فلسطین والوں پر، عراق والوں پر، آپ دیکھیں دنیا کے جس حصے پر بھی دیکھیں مسلمان سب سے زیادہ مظلوم، ظلم سب سے زیادہ مسلمان پر۔ جرم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانا، وہ زنا کو حرام جانتا ہے، شراب کو حرام جانتا ہے، وہ اس سے دور رہتا ہے، تو کسی کا اچھا رہنا ہم کو دیکھا نہیں جاتا، ظلم کر کے انہیں برباد کرنے کی کوشش، دعوے کیے جا رہے ہیں کچھ سالوں بعد یہاں ایک بھی باقی نہیں رہنے دیا جائے، کچھ بعید نہیں کہ اسپین کی تاریخ ہندوستان میں پھر دوباری جائے، خدا بچا۔ آج بھی وقت ہے، ہمیں تلوار سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بندوق سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں رسول اللہ کے کردار سے سامنا کرنے کی ضرورت ہے، سنت شہ ابرار کو سجا لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ اسلام کے سچے علم بردار بن جانا ہمارا ہتھیار، سنت شہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کردار کی اطوار کے اندر اتار لینا۔ جب ہم اس چیز کو بسا لیں گے تو جس طرح سے خواجہ پاک ہندوستان تشریف لائے، چند سو لوگوں کے ساتھ آئے تو 80 لاکھ 90 لاکھ مسلمان بناتے چلے جائیں۔ کیا تلوار لے کر کے آئے؟ کیا فوج لے کر کے آئے؟ کیا لشکر لے کر کے آئے؟ نہیں، سنت رسول خیر الانام کو اپنی ذات میں سجا کر لے کر آئے، اپنے کردار کو رسول اللہ کے کردار کا نمونہ بنا لیا، تو اس وقت اسلام کا ستارہ چمکا۔ آج بھی خدا کی قسم ہم خواجہ کے ہندوستان میں خواجہ کے طریقے کو اپنائیں گے تو قیامت تک اللہ کے فضل سے ہماری کوئی مسلمان کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ مسلمان کے اندر ایمان ہے اور رسول اللہ کی سنتیں باقی۔ آج سے ارادہ کر لیں کون سی سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں۔ جھوٹ بولنا ہرگز چھوڑ دیں، دھوکہ دینا ہرگز چھوڑ دیں، بری نگاہ کرنا ہرگز چھوڑ دیں۔ راستے پر چلیں گے تو نگاہوں کو جھکا کر کے چلیں گے، کوئی سوال کرے تو سچی بات بولیں گے، بتا سکتے ہیں تو نہیں تو خاموشی اختیار، کسی کو دھوکہ نہیں دیں، کسی کو بے وقوف نہیں بنائیں، کسی کی عزت نہیں کریں، کسی کا مان نہیں اٹھائیں۔ زمین پر پڑی ہوئی کوئی چیز مل بھی جائے تو ہمیں کیا اس کی اللہ۔ صحابہ کی زندگی، اولیاء کی زندگی کو دیکھیں، کیسی زندگی، کیسی زندگیاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ جس دن آپ اس طرف سے سچے ہو جائیں، یاد رکھیں جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند کرنا۔ حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ بتا کر کے گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے عجیب یہ حضرت شبلی اور حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ افراد میں سرکار اور رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے کے مشائخ کے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بڑے عظمت والے، بڑے بادشاہ، بڑے عظیم شخصیت۔ الحمدللہ ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ اور کے ساتھ وہاں حاضری کا موقع حاصل، وہاں پر بھی ماشاء اللہ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔
जो वहाँ का खालिक था वो दौड़ता हुआ आया, कहाँ से आया हम लोग को पता नहीं। बोले भाई तुम्हारा क्या मिला? अल्लाह बेहतर जाए याद हुई खाना की बस लगेगा। बड़े नसीब की बात है, बड़े कर्म के फैसले का बुजुर्गों के साथ जब जाते हैं तो अल्लाह पाक की नमाज से बहुत नवाज वहाँ हाजिरी का मौका नसीब हुआ। आप फरमाते कि मैं एक कब्रिस्तान से होता हुआ एक गाँव से गुजरा, मैंने एक नौजवान को दो कब्रों के दरमियान बैठा देखा, दारू कदाम होते हुए दुबला पतला नहीं लागा, मिट्टी को उठा करके चेहरे पर दागते हुए यार की सदाएं करता यार कहता जा रहा है, रोता जा रहा। मैं समझ गया कि वो न हो तो ये दाग बना, तो ये दाग का बंदा उसके करीब पहुंचा, जैसे ही उसकी निगाह मुझ पर पड़ी वो मुझसे दूर उठ करके भागना लगा, दूर भागता चला। मैंने कहा है भगवान रुक जा, जरा कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने भी भाग करके उसे पकड़ना चाहा मगर मैं नहीं पकड़ पाया। वो कहने लगा कि खुदा की कसम में किसी से नहीं मिलूंगा। मैंने खुदा की कसम खा की। अगर तू उस कौन में सच्चा है तो ठहर जा, इतना कहना था कि उसने अल्लाह कहा और नहीं किया। ये सब ने शायद करीब पहुंचे तो देखा कि दिल की धड़कन हो चुकी है, रूह प्रवास कर की मोहब्बत और वहीं कहीं बाजू रखा और तस्वीर का इंतजाम करना चाहिए। चूँकि आप भी बहुत बड़े दर्जे के वही आप हर कबीले के पास गए ताकि कुछ का बंदोबस्त का कुछ कपड़े का इंतजाम हो। जिसम पर सतरे फर्ज के छुपाने के सिवा उस बंदे के जिसम पर कुछ भी नहीं। तो लाने के लिए गए, जब वापस आए तो वो बंदा वहाँ नजर नहीं आया। हैरान हो गए, जंगल क्या कोई तरीका खींच कर ले गया है, क्या हुआ वहाँ मुराक़बा फरमाया। जवाब आया है शिवजी तुम्हें उनकी तदबीर का मुकल्लफ नहीं बनाया है, यानी उनकी तदबीर की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। अर्ज़ करते जिम्मेदार कौन, किसको दी गई हो, कौन है जो उसकी तदबीर करने वाले? आवाज़ आती है फरिश्तों को हुक्म दिया गया, फरिश्तों ने तदबीर कर दी। हमारे जनाजे में अगर फरिश्ते आ जाएं तो हमारी मग़फ़िरत, जिस जनाजे में फरिश्ते आ जाएं तो हमारी मग़फ़िरत, और जिस जनाजे की फरिश्ते तदबीर करते हैं उसका क्या हाल, फरिश्ते जिसे नहलाएं उसका क्या हाल, फरिश्ते जिसे कफनाएं उसका क्या हाल। सवाल करते हैं कि तेरे बंदे ने आखिर ये नेमत कैसे पाई, ये तेरे उर्द को कैसे पाई? मुझे 12 साल पहले ये लड़का और हमसे शाह जिना बुराई कोई ऐसी नहीं जो ये नहीं करता था। एक दिन रात में सोया तो ख्वाब में देखा कि एक कश्तरी ने उसको लपेट लिया, उसके मुंह के सामने मुंह खोला तो उसमें से आग निकलने लगी। तो इसने डर के जो चीख मारा तो इसका मुंह खुला, उसमें से आग होते हुए उसके पेट में उतरने लगी और जल के आग और उसे जाग गया। फिर सोया, फिर वही को सामने लगा, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की और उस वक्त से एक वक्त भी वो नमाज से बाहर नहीं, एक गुनाह से किसी से तौबा इख्तियार ही नहीं किया। अल्लाह की इबादत में उसने ऐसा वक्त गुजारा कि अल्लाह की रज़ा को पा लिया, अल्लाह का महबूब बंदा वली बनाया। मगर फिर भी वो गुजरे हुए गुनाहों पर नादिम ऐसा किया कि फिर सवाल हुआ कि आखिर फरिश्तों की तदफीन का मौका कैसे मिला? राज क्या? वली बन गए तो औलिया तदफीन करते हैं, फरिश्तों को क्यों मुक़र्रर किया गया? उसकी क्या खूबी है कि जिस वजह से ये सिला है? तो उसका जवाब मुझे मिलता है कि आज अभी एक सदका से उसके बदले में अल्लाह ने उसे तदफीन फरिश्तों के अलावा क्या सदका? एक मांगने वाले ने आकर के मांगा, अल्लाह का नाम ले कि मुझे जिस्म पर चादर नहीं है, मुझे चादर दे, लिबास नहीं है लिबास, इसकी चादर और उस बंदे ने इस बंदे के हाथ में दुआ फरमाया, है पाक परवरदिगार तेरी रज़ा व खुशी से इस बंदे को सरफराज हुआ। वापिस वो बंदा चला गया, खुदा ने इसे वो मौका अता फरमाया कि फरिश्तों के हाथों से तदफीन बना। पता क्या चलता?
توبہ کیا اللہ کا ولی بنایا گیا، فرشتوں کی سے تسبیح کرائی گئی، صدقہ کیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی فقیر مانگتا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈال کے مانگ کے دیتے ہیں کہ اتنے پیسے سب سے کم نوٹ ہوتی۔ ہمارا حال بہت برا۔ نوجوان بھائیوں سے، نوجوان بچوں سے میں کہوں گا، کیا ہماری زندگی اس لیے ہے کہ ہم رب سے غافل رہیں اور ہماری بدکرداری ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس طریقے سے اسپین کی تاریخ کو دہرانے والا جوانی والا زمانہ گزرے ہمارا؟ نہیں۔ آج جانے تلوار لینے کی ضرورت نہیں، بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں، صرف رسول اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا اور سرکار کی سنتوں کو اپنے ظاہر و باطن میں بسا۔ ہمارے قوم کے بزرگ عمر رسیدہ ہو رہا ہے، کوئی 40، کوئی 60، کوئی 50، کوئی 70۔ آخر ابھی کون سے وقت کا انتظار؟ کیوں رسول اللہ کی سنت سے آپ کو اظہار نہ کریں؟ کس دن کا انتظار جب قبر میں لے جانے کے لیے تختے پر لٹایا جائے گا تو ارادہ کریں گے کہ داڑھی کو چھوڑو۔ کاش آپ ذرا سمجھ جائیں زندگی کو کیا بات ہے۔ زندگی وہ نہیں ہے کہ جس پر زندگی ناز کرنے والی ہو۔ ارادہ بنا لیں آج سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پابند بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سنتیں ہم سے نہیں ادا ہو رہی ہیں وہ سنتیں ادا ہے۔ عبادتوں میں غفلت ہے، چھوڑ دیں۔ گناہوں میں عادت ہے، چھوڑ دیں۔ برائی میں ہم ملوث ہیں، دور ہو جائیں۔ نیکیوں کے پابند ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب بندوں سے علم سیکھیں گے، دین سیکھیں۔ کوئی ہمیں ہے جو ہمیں بتا دے کہ نماز میں ہم کتنی سنتیں ہیں؟ خیر وضو کی سنتیں کن کے بتا دیں، سونے کی سنتیں بتا دیں، پانی پینے کی سنتیں بتا دیں۔ آخر کس قدر غفلت کی ہماری زندگی ہے؟ ہمیں دنیا کے کسی اور ملک کے 3 لیڈروں کی بلکہ پوری ٹیم کی ہسٹری معلوم، کس تاریخ کو پیدا ہوا، اس نے اپنی زندگی میں کتنے رن بنائے ہو یاد۔ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی وہ جو یاد نہیں۔ اللہ سوال کرنے کو کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں اللہ نے ہمیں زندگی دے کر بڑا کرم فرمایا، بڑا احسان فرمایا۔ خدا کے احسان کا بدلہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے لوگوں، اللہ کے احسان مند بننا چاہتے ہو؟ سرکار سکھا ہے عبادت اللہ کی ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کے جلووں میں کھو گئے، مشاہدہ اس کے جلووں کا کرو۔ اگر یہ طاقت نہیں ہے تو یہ سوچ تو سکتے ہو کہ تم خدا کے مشاہدے سے بچ نہیں گئے۔ تمہاری ہر حالت کا ملاحظہ خدا پاک فرماتا۔ نماز کی حالت میں دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی دیکھ رہا، پہلے پیدا ہونے والی حالت کو دیکھ رہا، بعد والی حالت کو دیکھ رہا۔ ارادہ کریں یہ پیٹ کا مہینہ ہے، ہمیں ان قوموں نے جو دین سے دور کر کے دین والوں پر ظلم پر ہنسنے کا موقع سکھایا بنایا ہے، اس کو ہم بلا دیں گے اور دین کے پابند ہو کر کے ہم تاریخ کو ایک نیا باب دیں گے کہ تم نے ہمیں دین سے دور کرنا چاہا اور دین کے پابند لوگوں کو مرتے ہوئے دن پر ہمیں ہنسنا دیکھنا چاہا، ہنستے ہوئے دیکھنا چاہا۔ اے قوم بدبخت لوگوں، دیکھو ہم اس دن ہنسنے والے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی سنتوں کے پابند ہو کر کے دکھائے۔ دیکھو اور چلو اور بولو، ہمیں کیا غرض ہے؟ ہمیں تو رسول اللہ کی محبت اور ان کی خوشنودی کی حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں، سننے میں، بتانے میں، بولنے میں، سمجھانے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ میرے اساتذہ اکرام کے حضور مفتی مصطفیٰ شریف کا قبلہ، مفتی سرفراز صاحب قبلہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کی گھریلو، داخلی، خارجی، باہر کی ہر قسم کی زندگی میں چین و سکون عطا فرمائے۔ ان کی آل اولاد کو قیامت تک عقیدگی سے محفوظ فرمائے۔ غوث اعظم کی غلامی میں ہم تمام کو زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔